ہوگا، بہت لوگ بیٹھے ہوں گے. نعرے کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ، نبی ہے پر الہ، ولی ہے پر الہ، غوث ہے پر الہ، کتب ہے پر الہ، ابدال ہے پر الہ، شیخ عبد القادر جیلانی ہے پر الہ. لا الہ الا انا، کوئی نہیں الا اللہ. اور پھر فرمایا میرے پیغمبر عبادت بھی صرف میری کرنی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو بھی قائم کرنا ہے. حضرت موسیٰ وہ پیغمبر ہیں جن کو ساتھ بغیر جبریل کے واسطے سے کلام ہو رہا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات. ہم نے دیے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑی کھلے نشان دیے، بڑے کھلے معجزے دیے، بڑی کھلی اور واضح آیات اور نشانیاں دے کے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے. بڑے کھلے کھلے معجزات اللہ نے عطا کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، شکل مٹی کے پرندے سے بنا دیتے ہیں اور یوں شروع کرتے ہیں وہ اڑنے لگ جاتا ہے پرندہ بن کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوڑی کا مریض آتا ہے، جسم جو برس سے مریض والا جسم سفید ہو جاتا ہے، جو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں اندر پڑے ہوئے زندے کو زندہ کر دیتے ہیں. اور دوسرا جیتے ہو کہ بڑے ہوئے جیتے ہو کمال ہے یار. میں محنت الگ کر کے سب بولے ہی کوئی نہیں ہو. وہ قبر پہ کھڑے ہو کر اندر پڑے ہوئے زندے کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ تیری میری بات نہیں ہے. کل کوئی مولوی کہے اور دیکھو جی ایسی باتیں کرتے رہے، یہ ان کا تذکرہ کوئی نہیں ہے. رب کی کتاب کہتی ہے، رب کی کتاب کہتی ہے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کھلے نشان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور اللہ کی کتاب فرما رہی ہے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى ذرا بولو وہ زندوں کو زندہ کر دیتے تھے. ان مولویوں میں خدا کا ہدایت ہے. قرآن کی آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کریں گے. قرآن آتا تھا نا بہت جیتے کو آتے تھوڑے پاس جڑا بندہ 12 بجے کے آج جیتے ان کا فوجیاں نے صرف اور ایسے بندے کی گئے کہ بندے کو کفنین دیں غسل کریں دیں بچا کے کھڑے دیں بس اس نے وہ قبر رکھے دیں پھر مٹی پہن دیں پڑیاں رکھے دیں اس سے قبر پڑھیں دیں اور ہم سب کچھ کرا دیں. یہ مر گیا ہے اس سے موت آ گئی ہے اسے اندر رکھ رہے ان کی آتے سے چیز آتے ایک گل منع کی ہے ایمان نال دکھایا منع کی گل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج
وآتینا عیسی ابن مریم، میں اصل میں جانا کہیں اور چاہتا ہوں، اس لیے شارٹ کر رہا ہوں، شارٹ، آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ پیچھے حضرت مولانا محمد عطا اللہ پنجابی صاحب مقدمہ تشریف فرمائے، وہ بھی تشریف لائیں گے، ان کا بیان بھی ہوگا، تو اس لیے کہیں آپ نہیں کہیں کہ مولوی اظہر صاحب نے کوئی چچڑ بٹھا دی۔ مولانا فضل یاد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو بھی بحث ہو یا خوش خروشی کرتے رہا، پکی گل ہے، ساری نات والی گل تو اس کا کوڑ ہے نا جی، تھوڑا بھی تجربہ اسی تے میں نے بھی داڑھی سفید ہو گئی میری انہیں کماں میں آخدے تو ہیں، پر جس ویلے 2 بجے تو انہاں دے 3 بجے پہ مولوی جی کی آخیا نے باہر نکلے تو کسی کتنے گیا کیا تقریر سنیا کیا سنتا پہ کو مولوی لگا پہلے پتہ نہیں آتا کہ میرے آدمی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغیر واسطہ جبریل کے کلام کیا ہے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو بلند درجے عطا کیے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ساری جو کائنات بنائی ہے، ساری جو مخلوقات بنائی ہے، آسمان و زمین میں سجائی ہے، یہ جتنی کائنات میرے رب نے بنائی ہے، اس ساری کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ عظمت عطا کی ہے میرے پیغمبر کو صلی اللہ وہ میرا بھائی بھی سنے جو ہم پہ کبھی کبھی جو ہے وہ زبان کھولنے لگ جاتا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، الیاذ باللہ نبی کی گستاخیاں کیا کرتے ہیں۔ سنو میرے بھائیو، اشاعت التوحید و سنت کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے۔ میرے پیغمبر کا وجود مقدس، میرے پیغمبر کی ذات اقدس تو بہت اونچی رہ گئی، اگر کوئی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی بھی ارادتاً توہین کرتا ہے، وہ مسلمان میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان رسالت، جمعیت اشاعت توحید و سنت، جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے عظیم بنایا ہے، ساری کائنات میں عظمت دی ہے۔ انبیاء کی جماعت انسانوں میں عظیم ہے، پر نبیوں کی جماعت میں بھی آمنہ کے لال کو عظیم بنایا ہے، عظمت عطا کی ہے۔ انبیاء کی جماعت میں اللہ نے ہر پیغمبر میں کوئی نہ کوئی صفت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی اوصاف حمیدہ میں سے صفت عطا کی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو الگ الگ صفت عطا کی ہے، الگ الگ اوصاف حمیدہ عطا کی ہے، ایک ایک پیغمبر کو الگ الگ دیے، کہیں جمال ہے، کہیں جلال ہے، کہیں انابت ہے، کہیں استقامت ہے، کہیں عاجزی ہے، کہیں لحن داودی ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں اقتدار ہے، کہیں حکومت ہے، کہیں بالکل عاجزی ہے۔ کوئی پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، کسی کے جمال کے تذکرے ہیں، کسی کے جلال کے تذکرے ہیں۔ ہر پیغمبر کو ایک نہ ایک
مسلمان بھائیوں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اپنے دل کی کھڑکی کھول کے بٹھا لو، وہ سارے صفات جو الگ الگ کر کے میرے اللہ نے ایک ایک پیغمبر کو دیے تھے وہ سارے جمع کیے اور محمد بنا دیا صلی اللہ ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی صفت اللہ نے عطا کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، نبوت بھی دی ہے اور رسالت بھی دی ہے۔ حضرت سلیمان کو تخت بھی عطا کیا ہے، حضرت سلیمان کو حکومت بھی عطا کی ہے، ہواؤں کو بھی مسخر کیا ہے، جن بھی ان کے تابع کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے وہ تخت عطا کیا ہے، ہاں اتنا عظیم تخت ہے کہ اس کے اوپر 4000 کرسیاں لگتی ہیں، اوپر وزیر وزراء بیٹھتے ہیں اور اس کا کوئی سائبان تنبو نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر پرندے اڑتے ہیں، پروں سے پر ملا کے اس کی چھت بنا دیتے ہیں اور وہ کتنی رفتار سے چلتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، وہ صبح کی ٹائم پہ چلتا ہے، ایک مہینے کی مسافت طے کر جاتا ہے، شام کو چلتا ہے، ایک مہینے کی مسافت کو طے کر لیتا ہے۔ حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، صبح شام چل کے 2 مہینے کی مسافت طے کرتا ہے۔ اور جب کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، جب عائشہ کے شوہر کی باری آتی ہے، جب خدیجہ کے شوہر کی باری آتی ہے، جب حفصہ کے شوہر کی باری آتی ہے، جب حسنین کے نانے کی باری آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ان کی سواری چلتی ہے، براق نام کی سواری جب وہ چلتی ہے، ایک قدم بے برہاں پہ رکھتی ہے جہاں اس کی نگاہ پہنچتی ہے اور وہ سفر کرتی ہے، کتنا کرتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پھر چلتی 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 کہاں تک چلی جاتی ہے؟ عند سدرۃ المنتہی انہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ کا قرآن زمانہ دے رہا ہے، وہ چلتی ہے تو یوں چلتی ہے، یوں چلتی ہے کہ لیلن لیلن لیلن، ایک رات تشریف رکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ آپ کو پتہ ہے، بھائی بیٹھ جائیں اور تشریف رکھیں اور تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے جب ایک مولوی تقریر کر رہا ہو اور دوسرے عالم تشریف لے آئیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے تساں جان چھوڑو ہوں تساں آ گئے۔ گل سمجھ گئے نا؟ آپ نہیں سمجھیں تو میں سمجھ گیا۔ بہرحال بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں میرے نبی کو عظیم بنایا۔ حضرت آدم ہم سب کے ابا ہیں،
آسمان سے آئے، جب جنت سے آئے زمین پہ روتے 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 300 سال گزر گئے۔ اتنے عرصے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے میں منامن دا طریقہ نہیں آندا تو آپ کو ہی کوئی دس چاہیے۔ اتنا عرصہ ہوئے، اس کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات۔ 300 سال رونے کے بعد کلمے ملے، کون سے؟ اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آسمان پہ دیکھا نام لکھا ہوا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ سے کہنے لگے اس کا وسیلہ ہی مولوی کہتے ہیں، مولوی خدا کی قسم۔ اور میں نے خود سنا، ایک عالم ہے بڑے پاکستان کے مشہور و معروف عالم ہے، وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں یہ حدیث موضوع ہے پر میرا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، حدیث بھی موضوع ہے اور میرا سبحان اللہ، قربان جاؤں تیرے عقیدے پہ، قربان جاؤں تیرے عقیدے پہ۔ مانگا حضرت آدم نے، اللہ نے کیا کہا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، کلمے دیے آدم علیہ السلام نے، وہ کلمے پڑھے فَتَابَ عَلَيْهِ۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہے نا، آپ جو مولوی اس میں ایک پنچر لگا کے کہہ نہیں، یہ نہیں، وہ ادھر دیکھا پھر اس کا وسیلہ پیش کیا، وہ سچ بول رہا ہے؟ ایمان سے بتانا، ایمان سے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، وہ کلمے پڑھے کون سے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، کلمے مل گئے، ایک آیت اللہ نے عطا کر دی ہے، اور میرا نبی اتنا عظیم ہے، میرا پیغمبر گھر میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اللہ نے پورا قرآن دے دیا۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا میرے پیغمبر ذرا جاؤ نہ، نبوت دی ہے، فرعون باغی بن گیا ہے، انہو طغیٰ، بغاوت پہ اتر آیا ہے۔ ہاں کس چیز پہ؟ کہ اللہ رب ہے، وہ کہتا ہے میں رب ہوں، اپنے آپ کو ربوبیت کے تخت پہ دکھانے لگ گیا ہے، باغی بن گیا ہے، مشرک ہو گیا ہے، اور شرک اللہ کے دین سے بغاوت ہے، شرک بغاوت ہے، وہ باغی بن گیا ہے۔ اب جاؤ اس کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى۔ حضرت موسیٰ دامن پھیلا کے کہتے ہیں میرے پالنہارا جاتا تو ہوں پر ایسے کرنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد به ازری فاشرکه فی امری۔ حضرت موسیٰ دعا مانگنے لگے ہیں، دامن پھیلا کے کہتے ہیں ربا میرا سینہ کھول دے، میں اس کے پاس جاؤں، تیری توحید کا نغمہ سناؤں، اور میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے اتنی عظمت دی ہے، میرا پیغمبر گھر میں ہے، جبریل امین آ گئے، آ کے کہتے رب کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ وہ پیغمبر جس کو میرے رب نے نبیوں سے عظیم بنایا، اور لوگوں اشاعت التوحید کا نظریہ سن لو،
شان گھٹاتے ہیں گھٹاتے ہیں گھٹاتے ہیں گھٹاتے ہیں رحمان سے گھٹاتے ہیں بولو رحمان سے بڑھاتے ہیں سارے جہان سے نعرہ تکبیر نعرہ مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت سب سے عظیم ہے۔ اب اس عظیم پیغمبر کے بارے میں کوئی خاکے بنائے یا کوئی فلمیں بنائے، اور مسلمانوں جو بندہ چاند پہ تھوکے، تھوک چاند پہ جاتی ہے کہ چہرے پہ گرتی ہے، پر یہ بات تو اپنی جگہ ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ثابت کرے کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہو، کسی مسلمان نے حضرت موسیٰ کی توہین کی ہو، کسی مسلمان نے حضرت زکریا کی توہین کی ہو، حضرت سلیمان کی توہین کی ہو، یہودیوں کو بتاؤ، عیسائیوں کو بتاؤ، آج تک دنیا میں کوئی مسلمان کسی پیغمبر کی توہین نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نبی نے کسی پیغمبر کی ادنا سے ادنا توہین کرنے والا مسلمان رہتا ہے۔ اس قوم نے آج تک کسی پیغمبر کی توہین نہیں کی۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان والے ٹیررسٹ ہیں، انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ ہاں سنو سنو، امریکی تماش تو تم بھی سنو، اگر خدا کی قسم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ادنا سی ایسی بات کرے گا، ساری کائنات سنے، ہم اس کے مقابلے میں دہشت گرد ہیں۔ آدمی دہشت گرد امریکہ، دہشت گرد اسلام نہیں، آدمی دہشت گرد امریکہ، آدمی دہشت گرد امریکہ، آدمی دہشت گرد امریکہ، کافروں کا ایک علاج، کافروں کا ایک علاج ہے، مستحقوں کا ایک علاج، ہمارا یہ مطالبہ ہے اقوامی متحدہ سے بھی، سلامتی کونسل سے بھی، عالمی عدالت انصاف سے بھی، جن کے کانوں پہ کیوں نہیں ریچتی ہے ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو 80 سال قید سزانے والوں کے بعد، جس کا قصور کوئی نہیں ہے، اور جس بغیرت نے، جس تجوس نے، جس کائنات کے سب سے بڑے خبیث اور ابلیس کی نسل نے کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی نازیبہ حرکت کی ہے، وہ شخص دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بے شک، اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، دنیا کے مسلم حکمرانوں کو چاہیے، امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیا جائے، نیٹو کی سپلائی بند کی جائے، اور ان کے سفیروں کو پاکستان کی پاک سرزمین سے دفعہ کر دیا جائے۔ صحیح ہے۔ اور ایک اور بات کہتا چلا جاؤں، الحمدللہ تعالی جمعیت اشاعت التوحید والسنہ من حیث الجماعت، من حیث الجماعت، میں اپنے بزرگوں رکھا کر ان کی موجودگی میں خاص کر ترجمان دیوبند وکیل صحابہ علامہ حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی مدثر العالی کی موجودگی میں کہتا ہوں، اشاعت التوحید والسنہ من حیث الجماعت اس فلم بنانے والوں کی پرزور مذمت کرتی ہے۔ آپ بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی بات کہتا چلا جاؤں، تقریر پھر کبھی جو شیخ تشریف لے آئے ہیں تو بولی قدر صاحب کی آئے ان کی پیدل بس کر یار سبھی دان بھی چھوڑو، ایسی کی بات جی پچھلے بھی انشاءاللہ یہ ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری جماعت الحمدللہ تقریر کے میدان میں بھی امت مسلمہ کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے، اور الحمدللہ تحریر کے میدان میں بھی
ہماری جماعت کسی سے پیچھے نہیں ہے الحمدللہ۔ ہماری جماعت کا ایک بڑا خوبصورت ماہانہ رسالہ ہے ضیاء توفیق۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں؟ کتنے بندے پڑھتے ہیں؟ بس سبحان اللہ، خدا کی قسم پڑھو، ضیاء البیان پڑھو۔ مجھے مولانا عطا اللہ بندیالوی منتظرانی فرما رہے تھے کہ ایک ہمارے وہاں ایک قبر پرست تھا، پہلا رسالہ اس نے پڑھا، اس میں مسئلہ الہ کی بات آئی تھی، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو۔ اس نے پڑھنے کے بعد کہتا ہے بڑا عرصہ ہو گیا ادھر ادھر رہتے رہتے، آج سمجھ میں آیا کہ سبحان اللہ۔ اور میرے نوجوان پڑھے لکھے بھائیوں، اپنا یہ ذہن بنا لو کہ اس رسالے کو پڑھنا اپنے لیے مہینے کا سبق بنا۔ تفسیر پڑھو، پھر آگے بیان پڑھو، پھر حدیث کا بیان پڑھو، اور پھر مختلف مضامین پڑھو۔ یقین کرو ایمان کو تازگی ملتی چلی جاتی ہے اور کئی مسائل کا حل ملتا چلا جاتا ہے۔ لہذا رسالہ یہاں موجود ہے۔ ایک تو یہ جتنے میرے بھائی آئے ہوئے وہ بزرگ آئے ہوئے، کوئی بھائی اس سے خالی نہ جائے۔ اور دوسرا مولانا حضرت اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، یہ اتنا خوبصورت گلشن سجا کے اتنے دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، ان سے رابطہ کرے۔ یہ رسالہ اس علاقے میں جتنے میرے بھائی آئے ہوئے ہو، ہر بھائی اپنے دوسرے بھائی تک اس رسالے کو پہنچائے اور اپنے لیے ماہانہ یہ رسالہ لگوائیں۔ انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اپنے عقائد کو انشاءاللہ درست کر لیں گی، کریں گے سارے یا بالکل یا بات ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ بھائی، سارے کھڑے کر کے، جس نے ہاتھ کھڑے کیے نا وہ رسالے سے خالی نہ جائے اور ہر مہینے کا رسالہ لگوائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمارا آنا بیٹھنا اللہ قبول منظور فرمائے۔ ربنا تقبل۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، سب میں ہے رحمت للعالمین اچھا۔ لفظ چومتا ہے، لفظ چومتا ہے جب کوئی نام لے کر اٹھتا، نام محمد میں 2 مرتبہ۔ مجھے آپ لوگوں کے وقت کا بہت احساس ہے، لیکن جب میں حالات کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ لوگ خبیث الفطرت لوگ، بدطینت لوگ میرے نبی کی گستاخی